बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे हैं। मेरा ट्रिप तो जनाब बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। टाइम बिल्कुल नहीं मिलता रिएक्शन देने का, घर पर बैठने का, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के कुछ थोड़ा बहुत अपने काम के मामलात को भी साथ साथ चला रही हूँ। और वही बात है ना कि सारा कुछ साथ साथ लेकर चलना पड़ता है, नहीं तो इंसान बहुत सारे मामलात में पीछे रह जाता है। तो जनाब उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेरा व्लॉग देख लिया होगा। अगर अभी तक आप लोग मेरी कराची की शॉर्ट क्लिप्स और व्लॉग नहीं देखा तो आपको यहाँ कहीं पर वो उसका लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज़ उसको क्लिक कीजिएगा और व्लॉग भी देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मुझे मज़ीद व्लॉग्स बनाने चाहिए या सिर्फ शॉर्ट क्लिप्स ही बनाने चाहिए, बिकॉज़ आई एम नॉट टू गुड इन मेकिंग व्लॉग्स। मुझे व्लॉग्स बनाने का इतना आइडिया नहीं है, बट आई कैन ट्राई अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हुए तो। अच्छा, आज बात करेंगे कुछ कमेंट्स के बारे में। आपके कुछ कमेंट्स जो मौसूल होते रहते हैं, जो मैं देखती रहती हूँ, वो कुछ इस तरह से हैं आपके सामने। उन पे एक नज़र डालिए और फिर हम आगे बात करते हैं मज़ीद। अच्छा जनाब, तो इतने अच्छे इतने मज़े के कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भाई तो इतना प्यार देते हैं, इतनी अपनाइए देते हैं, इतना फुल ऑन सपोर्ट देते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं कि मुझे काम करना चाहिए, मैं आई एम डूइंग राइट थिंग। बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी महसूस होती है कि आपके घर वालों के अलावा भी ये दुनिया है और यहाँ पर आपको अच्छे बुरे हर तरह के लोग मिलते हैं, हर चीज़ आपको मिलती है। जहाँ पर लोग आपको अच्छा कह रहे हैं वहाँ पर लोग आपको बुरा भी कहते हैं, मगर 100 बुरा कहने वालों में से मैं कहती हूँ अगर आपको एक अच्छा कहने वाला भी मिल जाता है ना, तो भी इस बात पे यकीन रखें कि कहीं ना कहीं आप में कोई ना कोई स्पार्क तो ज़रूर होगा जो किसी को आपकी बात पसंद आई है। और अपने अच्छे काम को हमेशा जारी रखना चाहिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ इतनी नेगेटिविटी देखने के बावजूद भी। तो चलें, बातें तो फिर चलती रहेंगी। चल के देखते हैं आज का क्लिप और फिर बात करते हैं इस बारे में। एक भाई कहते हैं कि मैं एक अंग्रेज़ की दुकान पर मुलाजिम था, उसके साथ एक सफ़र में उसने शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से वो गलत ड्राइविंग कर रहा था। पुलिस वालों ने रोक लिया तो हम दोनों ने झूठ बोल दिया और कहा कि ड्राइवर भाग गया। अदालत में जब गवाही का वक्त आया तो उन्होंने कुरान पाक मेरे आगे रख दिया। मैं परेशान हो गया, लेकिन फिर भी झूठी गवाही दे डाली। अब मैं वो मुलाजमत भी छोड़ चुका हूँ, लेकिन सख्त शर्मिंदा हूँ कि अल्लाह ताला से किन अल्फाज में माफ़ी मांगूँ। माफ़ी का दरवाज़ा मेरे भाई खुला है क़यामत तक, जब तक सूरज मगरिब से ना तुलू हो जाए। जामे तिरमिज़ी में हदीस है कि मौत के गरगड़े से पहले पहले तौबा कबूल है। ये तो तसल्ली वाली बात थी। अब थोड़ी सी आपकी क्लास भी लेनी चाहिए इस हवाले से कि आपको शर्म नहीं आई ये काम करते हुए। और ये यहाँ से पाकिस्तानी समझ रहे होते हैं, वो भी गोरे हैं, उनको पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो माशाल्लाह सबसे बड़े दुनिया के नंबर 1 मुसलमान इस्लाम के किले में रहने वाले, वो इस लेवल पे गिर सकते हैं। आप यूरोप में अगर आपने कोई जुर्म किया है ना और आपसे गवाही ली जाती है किसी मामले में या किसी जुर्म के केस में आपको गवाह बनाया जाता है, तो अगर आप हिंदू हैं तो वो वेद सामने ला के रख देते हैं, और अगर आप क्रिश्चियन हैं तो वो इंजील बाइबल सामने रख देते हैं, और अगर आप मुसलमान हैं तो वो कुरान सामने रखते हैं कि शायद इसमें कोई लाल की रत्ती हो कि यानी खुदा। वैसे तो कुरान पे हाथ रख के भी झूठी गवाही देना उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बगैर रखे है। ये आपने कहानी बनाई, इस्लाम में तो कहीं नहीं है कि आपने कुरान पे हाथ रख के गवाही देनी है। इस्लाम में तो ये है कि अल्लाह देख रहा है। सूरतुल फुरकान में अहले ईमान की निशानियां बताई गई हैं, उनमें से एक ये है कि वो झूठी गवाही नहीं देते। सर, झूठी गवाही देने वाला तो बड़ा खतरनाक मामला है। झूठ के बारे में जितनी हदीसें हैं, कितनी सख्त, कुरान में लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ये आम झूठ के बारे में। और झूठी गवाही ये उसको आप 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि उसमें आप सिर्फ खुद इफेक्ट ही नहीं है, कई लोगों को आप इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो इसलिए करते हैं ना कि वो मालिक उसने इसलिए बचा लिया कि उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता था, इसलिए झूठी, या उस पर जुर्माना लग जाना था। अच्छा जी, अब कल को वो मुझे सिर्फ मैं इससे ही पूछता हूँ कि तुमने इस मालिक को बचाया कि कल को वो शराब पी के फिर गाड़ी चलाए और कोई बंदा नीचे दे दे, तो उसके कत्ल का वबाल वैसे फिर इसी शख्स पे ही डालना चाहिए कि अगर ये उस वक्त उसका लाइसेंस कैंसिल होने देता तो बंदा तो बच जाता ना। सर, ये करोलरी कहाँ तक जाती है
آپ کو کنسیکوینسز نہیں پتہ ہوتے. آپ جرم تو ایک کرتے ہیں لیکن اس ہاتھی کی جو ایک دم ہے اس کے ساتھ ایک ہاتھی اور لگا ہوتا ہے پیچھے, اور اس طرح ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کبھی حرکت نہیں کرنی چاہیے. قرآن کے بغیر بھی جھوٹی گواہی دینا حرام ہے. جھوٹے پہ قرآن میں اللہ کی لعنت آئی ہے. اور اسی طریقے سے بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے, اور جھوٹ جو ہے وہ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے, انسان سچ بولتا رہتا ہے, اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے, حتیٰ کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. پھر وہ جو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام صحیح بخاری میں ہی ملتی ہے, نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام نے مختلف گناہوں کے بارے میں فرمایا, زنا نہیں کرنا, چوری نہیں کرنی, یہ کام نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. یہ آپ گناہوں کی اوپر صحابہ کو ترغیب دلا رہے تھے کہ عبرت کے طور پہ بچ جانا. پھر اچانک آپ اپنی ٹیک سے یوں آگے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ بھی نہیں بولنا. اور نبی علیہ السلام یہ کتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے. ایک تو ٹیک چھوڑ دی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے, اور پھر یہ ریپیٹ کرتے رہے, حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خواہش ہوئی کہ نبی علیہ السلام خاموش ہو جائے, کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. یہ جھوٹ والا معاملہ ہے. اور جھوٹی گواہی, سر ہمارے تو یہاں عدالتوں میں پیڈ گواہ مل جاتے ہیں جن کو آپ پیسے لگائیں وہ جا کے جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں. تو چونکہ ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی, خوف خدا نہیں ہوتا, اور یہ ایک امید لگی رہتی ہے کہ انشاءاللہ توبہ کر لیں گے. تو یہ انشاءاللہ توبہ کر لیں گے, سر یہ بھی توفیق آتی کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, توبہ کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جو روزانہ توبہ کی طرف مائل رہتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ٹیکسٹ میسیج نہیں بھیجنا کہ ہاں جی 1 سال رہ گیا ہے پلان کر لیں. جو آپ نارمل زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح اس زندگی میں سے اٹھا لیے جائیں گے. آپ پہ اس سے اچھا وقت نہیں آئے گا, برا وقت ہی آئے گا اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے. کیوں؟ آپ اپنے ساتھ والوں کو دیکھ لیں, کتنے لوگ ہیں. ابھی یہ اس دن ہمارے ولید بھائی بتا رہے تھے, ان کی شاپ کے سامنے وہ سموسوں کی دکان ہے. صبح کے وقت ایک موٹر بائک پہ بندہ آیا ہے سموسے یا جلیبیاں لینے کے لیے. موٹر بائک اس نے کھڑی کی ہے, چیخ ماری ہے, اندر سے دکاندار نکلا ہے, اس کو پکڑ کے اس نے کرسی پہ بٹھایا, دوسری چیخ ماری ہے, ہارٹ فیل ہو گیا. تو گھر سے تو وہ سموسے لینے آیا ہوا تھا نا. اس سے بھی اگر آپ سموسے لینے سے پہلے اگر وہ زندہ ہو جائے تو آپ کو بتاتا کہ میں نے بھی ایک زندگی پلان کی ہوئی تھی کہ میں نے ابھی بوڑھا ہونا ہے, پھر انشاءاللہ میں نے داڑھی بھی رکھ لینی ہے, پھر میں نے توبہ بھی کرنی ہے, پھر یہ بھی کرنا ہے. لیکن اللہ نے اسے اچک لیا. آپ اسی زندگی سے اسی حالت میں اچک لیے جائیں گے. آپ پہ کوئی اچھا وقت نہیں آئے گا, بلکہ زندگی میں ہمیشہ برا ہی وقت آتا ہے. اگر کوئی ایماندار آدمی ہے نا تو اگر آپ پوچھیں وہ کہتا ہے یار پہلے سے مشکل وقت ہی آتا ہے نیکی پہ چلنا. جو جوانی میں جذبہ ہوتا ہے, شروع میں آپ دیکھیں نا کس طرح لوگ بچپن میں تو مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہیں, بچے کتنے شوقین ہوتے ہیں. آپ کسی بڑے کو بٹھا کے بتائیں اعتکاف, وہ کہے گا پہلے منو 76 موبائل لے کے دیو, میں اتنے بہ کے کیا کراں گا. منو اسمارٹ فون لے کے دیو, ٹائم ہی نہیں گزرے گا اس کا. تو جو انسان بڑا ہوتا ہے نا نیکی کا جذبہ, بالکل جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس وقت تو کسی کام جو کا نہیں رہتا ہے, اس لیے نیکی کا جذبہ اس میں تھوڑا بہت پیدا ہوتا ہے, لیکن وہ ادھر تک کس نے پہنچنا ہے. انہی حالات و واقعات میں اچانک کسی کو اچک لیا جائے گا, اس کو ٹائم نہیں دیا جائے گا. اسی لیے قرآن میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر تم سر تسلیم خام رکھنا, یعنی ہر وقت ہی اللہ سے ڈرتے رہنا. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جی تو جناب آپ نے کلپ دیکھا, امید کرتی ہوں آپ کو آج کا جو ویڈیو تھا, جو کلپ تھا وہ اچھا لگا ہوگا. اچھا, اس کے بعد میں 1-2 باتیں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی جو یہ سن کے میرے مائنڈ میں چیزیں آئی ہیں, اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی. ایکچولی دا سین از کہ ایک بھائی صاحب ہیں جو میری ہر ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں اور ان کے کمنٹس قدرے نیگیٹو ہوتے ہیں, ٹونٹ کرتے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں چیزیں.
میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، اور جو میرے جاننے والے ہیں وہ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے شروع سے فالو کر رہے ہیں، ویدر اٹ از اے ریئیکشن آف ہارر اسٹوریز اور ہارر کلپس، اور اٹ از اے ریئیکشن آف فنی تھنگس، اور فوڈ کا ہے یا جو بھی ہے، آپ لوگوں کو ایک چیز بڑی اچھی طریقے سے پتہ ہوگی کہ میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتی ہوں. تو وہ ہمیشہ اس چیز کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، بیڈ کمنٹ کرتے ہیں. میں کسی کے بارے میں بھی کوئی غلط بات نہیں کرتی. میں علماء کی بہت عزت کرتی ہوں. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ ہر انسان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ہر انسان اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق بولتا ہے، یا اس کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اس علم کے مطابق بولتا ہے. لیکن آپ کوئی نہیں ہوتے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے والے. ہاں، آپ کا لائک ڈس لائک آپ کا اختیار ہے، آپ کر سکتے ہیں. شور کافی ہے، شور کے لیے معذرت، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ سیدھا پوائنٹ آؤٹ کرنے لگ جائیں. ہاں، مجھے اگر آبجیکشن ہے تو مجھے اس چیز سے آبجیکشن ہے کہ کچھ لوگ، کچھ بابا حضور اس طرح کے ہیں کہ جی پھونک ماری اور دل کا آپریشن ہو گیا، ڈنڈا مارا آپ کے گناہ صاف ہو گئے، اور چھری سے آپریٹ کر دیا، اور اس طرح کی چیزیں. تو مجھے اس چیز سے تھوڑی سی آبجیکشن ہوتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں، ہم ایسے بھی ہو جاتے ہیں، ہم ایسے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کے پھونکوں سے کوئی گناہ نہیں جھڑتے کسی کے. یہ آپ کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، یہ آپ کا اپنا ایک گڈ بیہیویئر ہوتا ہے، آپ کا اخلاق ہے جس نے آپ کے ساتھ جانا ہے. تو پلیز کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے ان چیزوں کو لازمی دھیان میں رکھا کریں. اور مجھے جہاں تک میں اس چیز کی بات کروں تو مجھے یوٹیوب اس چیز کی پوری پرمیشن دیتا ہے کہ میں کسی کی بھی ویڈیو کلپس اٹھا کے اس پہ ریئیکشن دے دوں. مجھے اس چیز میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ میں ایک ہی کی ویڈیوز پہ ریئیکشن دوں گی، میں دوسری کی ویڈیوز پہ ریئیکشن نہیں دوں گی. ایسا قطعاً نہیں ہے. میں ڈیفینیٹلی جیسے ہی میری جو لوپ کی ویڈیوز ہیں جو ابھی پینڈنگ پڑی ہیں وہ ہو جائیں گی، تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی میں اور ویڈیوز پر بھی ریئیکشن دوں گی، اور بھی میں علماء کی ویڈیوز دیکھوں گی اور میں اس پہ ریئیکشن دینے کی پوری کوشش کروں گی. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو لائک، اگر نہیں پسند آتی تو ڈس لائک کریں، لیکن ڈس لائک کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا چیز اچھی نہیں لگی ہے. ٹھیک ہے، کمنٹس کرتے رہیے گا، اور ولاگ کے بارے میں بھی لازمی بتائیے گا. ولاگ جا کے لازمی دیکھیے گا، شارٹ کلپس لازمی دیکھیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.